آپ نے فرمایا 3 قسم کے ایسے بندے ہیں کہ لا یکلمہم اللہ، اللہ نہ ان کے ساتھ کلام کرے گا، ولا ينظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، فرمایا خابوا وخسروا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ تو لوگ خائب و خاسر ہو گئے، ناکام نامراد ہو گئے، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا المسبل، پہلا وہ بندہ جو اپنی شلوار چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکا، یہ گناہ اتنا عام ہے نا، اللہ معاف فرمائے، مولویوں کے اندر بھی پایا جا رہا ہے۔ ہماری شلواریں، ہماری چادریں ٹخنوں سے نیچے۔ کئی بندے کہتے ہیں جی ہم تو تکبر سے نہیں لٹکاتے، کس لیے لٹکاتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کس لیے لٹکاتے ہیں؟ تکبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حق بات کو ٹھکرانا، یہ ہے تکبر۔ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹھکرانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ جس نے شلوار اوپر رکھی ہوئی اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو باتیں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اور جو سیاڑا آدمی ہے اس نے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھی ہوئی۔ بدھو لگتا ہے انسان، بدھو جس بندے کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اللہ کی قسم اس کو دیکھ کے بندے کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی مخالفت، اللہ کے امر کی مخالفت ہے، اور ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اور درزی کو ہم جب شلوار کا وہ ناپ دیتے ہیں نا، اس وقت بھی جرم کرتے ہیں، میری شلوار ذرا بڑی رکھنا، نیچے تک آنی چاہیے۔ یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے وعیدیں ذکر کی ہیں نا، یہ اس بندے کے لیے جو بندہ اپنی شلوار چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور بھی کئی حدیثیں آپ کی ہیں، آپ نے فرمایا جتنا حصہ پاؤں کا شلوار کا ٹخنوں سے نیچے جائے گا نا، اتنا حصہ جہنم کے اندر چلے گا۔ اور کئی لوگوں کا یہ جو کہنا ہے نا کہ ہم تکبر سے نہیں لٹکاتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا انما الاسبال من المخیلہ، یہ نیچے لٹکانا تکبر کی نشانی ہے۔ تم دیتے پھرو دلیلیں، اپنا دفاع کرتے پھرو، اور اپنے ہاں یہ مسئلہ ہے نا کہ شیطان نے ہمارے عملوں کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ پٹھا کام بھی کرے نا، شیطان کہتا ہے بہت اچھا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں۔ غلط کام کرے، شیطان اس کو مزین خوبصورت کر کے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ ہے شیطان نے تمہارے اعمال کو مزین کر دیا، برے عملوں کو خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ بندہ اچھا نہیں لگتا، وہ دیکھیں جی وہ بندہ کو پانی آ گیا، جو پانی لگانے جا رہا ہے، طرح طرح کے مذاق۔ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق ہے۔ کئی لوگ صرف نماز کے وقت اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لیتے ہیں، آگے پیچھے بس پینٹ اپنی شلوار بس صرف نماز کے وقت اوپر کی، باقی ٹھیک ہے۔ اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات سے میرا۔ ہم جو کہتے ہیں نا نماز کے وقت اپنی شلواریں چادریں ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر کر رہے ہیں، یہ صرف اس کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں، ہمیشہ ہر حال میں اپنی شلوار اپنی چادر ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم ہے۔ ٹخنے ننگے رکھنا مرد کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، عورت کے لیے ٹخنے ڈھانپنا ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیں الٹا معاملہ، عورتوں کے ٹخنے ننگے، مردوں کے ڈھکے ہوئے۔ یہ ہماری تہذیب ہے، ہم نے شریعت کو مذاق سمجھ لیا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں ان کے جو ہے ٹخنے ننگے ہیں، ہمارے ٹخنے ننگے ہوئے، اب پتہ نہیں مرد کون اور خاتون کون۔ یہ بڑا جرم، یہ پہلا بندہ۔ دوسرا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا والمنان، احسان جتلانے والا۔ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دی ہے، بعد میں اس کو وہی نیکی یاد دلاتے رہنا، اوے میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی، میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا تھا۔ احسان جتلانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ 4 قسم کے عذاب قیامت وقت دیتے ہیں، جو بھی میں نے آپ کے سامنے۔ نیکی کرے اللہ کے سپرد کر دیں، بس نیکی کر کے بھول جائیں، کسی کے ساتھ اچھا کر دیا اس کو بھول جائیں۔ آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے، معاشرے کے لیے، دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں کیا۔
آپ نے اللہ کو راضی کرنا، اور جس ذات کے لیے آپ نے اچھا کام کیا ہے نا، کسی کے ساتھ بھلا کر دیا ہے، اس کو آپ کے دل سے بھی زیادہ پتا ہے اور اس کو یاد ہے سب کچھ۔ وہ رب ہے، وہ ایک ذرہ برابر بھی جو ہمارے ہاں چھوٹی چیز ہے نا، اس کو بھی بھولتا نہیں ہے اور نہ اس کو ضائع کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وما التناہم، ہم ان کے اعمال سے قیامت والے دن ذرہ برابر بھی کمی نہیں کریں گے، بلکہ اللہ بڑھا بڑھا کر نیکیاں دیتا ہے۔ نیکی بندہ ایک کرتا، اللہ کئی درجے اس کو ثواب دیتا ہے۔ یہ رب کا عدل ہے، یہ اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں، اپنے مخلوق کے ساتھ شفقت اور مہربانی ہے۔ اور تیسرا بندہ والمنفق سلعتہ بالحلف القاسم، فرمایا تیسرا وہ بندہ ہے جو اپنا سودا ساز و سامان جھوٹی قسم اٹھا کر فروخت کرتا ہے۔ تاجر ہے، کاروبار کرتا ہے، چیزیں بیچتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر چیزیں بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قیمت خرید میں جھوٹ بولے گا، قیمت فروخت میں جھوٹ بولے گا، اس کی نوعیت قسم اور جنس میں جھوٹ بولے گا۔ ایسے بندے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بول کر اپنی تجارت کرتا ہے نا، شروع میں اس کو فائدہ پہنچتا ہے، بالآخر یہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شروع میں ذرا بندہ دیکھتا ہے، جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ بے اعتبارہ بن جاتا ہے، کوئی اس پر اعتماد نہیں کرتا، اس کے جھوٹ کی وجہ سے، اس کی جھوٹی قسم کی وجہ سے، پھر اس کا کاروبار ایک آہستہ 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 ایسا سٹیج آتا ہے، ٹھپ ہو جاتا ہے، ختم۔ بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ، بڑے بڑے جناب کاروبار کرنے والے، بڑے امیر ترین لوگ، ایسا وقت آتا ہے کہ وہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل یہ کیا جھوٹ، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ حدیث سنائی ہے نا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا، تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، لین دین کرنے والے دو بندے اگر سچ بولیں گے، معاملے کو صحیح واضح کر دیں گے، صحیح بات کریں گے، بورک لہما فی بیعہما، اللہ ان کی تجارت میں، ان کے کاروبار میں برکتیں ڈال دے گا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بظاہر ہم بڑا مال کما لیتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا؟ اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوتی ہے ہماری جانب سے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جھوٹ بولنا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کر لیا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا ان کاذبا وکاتما، اگر دونوں جھوٹ بولے، اگر دونوں معاملے کو چھپائیں، فرمایا محقت برکۃ بیعہما، ان کی خرید و فروخت کی جو برکت ہوتی ہے نا وہ مٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ بالکل یہ جھوٹی قسم، خاص طور پر عموماً ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، لیکن تجار لوگ جو آتا، اگر آپ لوگ طبیعت پہ گرانہ نہ گزرے تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان التجار هم الفجار، جھوٹ بول کے سودا بیچنے والے تجار نہیں ہیں، فجار ہیں، فجار بدترین قسم کے فاسق ہیں۔ یہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے نا بندے کو تھوڑا اپنا کاروبار کرتے وقت ان چیزوں کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ یہ صرف MBA کر لینا یہ کاروبار کی علامت یا کامیابی کی علامت نہیں ہے کہ آپ نے بزنس میں ماسٹر کر لیا ہے، اپنے بچوں کو بزنس پڑھا دیا ہے، کاروبار سکھلا دیا ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی ان کو دین پڑھاؤ، ان کو دین بتاؤ، ان کو کاروبار کے اصول دینی بتاؤ، ان کا ذہن بناؤ، تھوڑا ہے زیادہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، من غشنا فلیس منا، آپ نے فرمایا جس بندے نے فراڈ کیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دھوکہ کرنا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، اور یہ اصول لے کر آج کافر دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ دنیاوی طور پر کافر لوگ یہ اصول مسلمانوں کے بنائے ہوئے، مسلمانوں کے قانون اور اصول لے کر وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہم اللہ معاف فرمائے ان اصول و قوانین کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر
ہم آج ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے دین کو مذاق بنایا ہے، کھلواڑ بنایا دین کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو اصول بتائے سکھلائے، وہ ہم ماننے کے لیے، ان کو ہم لاگو کرنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے تجارت کے اندر جھوٹ بولنا اور پھر کسی مسلمان کا جھوٹ بول کر مال ہڑپ کرنا، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اکبر الکبائر میں پہلے ذکر کر رہا تھا، کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ، ان میں فرمایا الیمین الغموس، جھوٹی قسم۔ غموس کا معنی ہوتا ہے ڈبو دینے والی قسم، جو انسان کو ڈبو کے رکھ دیتی ہے۔